بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ انسان پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، وہ ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھیں، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہم نابینا ہوتے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے، اس بینائی کی وجہ سے ہم اپنی بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی دیگر نعمتوں کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، مسجد نبوی روضہ رسول کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت دماغ، ہاتھ، پاؤں، دیگر اعضاء، سب اللہ کی نعمت۔ کبھی کبھی کچھ مجلسیں ایسی سجانی چاہیے جس میں صرف انسان اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرے، لیکن آج مجھے جس نعمت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے اولاد کی نعمت۔ کسی کا صاحب اولاد ہونا یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت۔ اس کی قدردانی یا تو وہ جانتا ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں۔ لوگ حرمین شریفین تک کا سفر کرتے ہیں صرف اس لیے کہ سنا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا مانگنے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ لاکھوں روپے خرچ کر دیے مگر بچے نہیں ہو رہے۔ اور یا اس کی قدر وہ شخص جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ نعمت دی اور پھر دے کر واپس لے لی۔ لوگ بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں۔ کسی شخص کے بچے کا انتقال ہو جائے اور باپ زندہ رہ جائے اور وہ بڑھاپے کو پہنچنے والا ہو، اس کے دکھ اور درد کی قیمت وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اب ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا شکریہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، غلط نہ دیکھو۔ کان اللہ کی نعمت ہے، غلط نہ سنو۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، غلط نہ بولو۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو ماں باپ کی طرف سے دیا جانے والا تحفہ سب سے بہترین وہ اس کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اس نعمت کا یہی شکریہ ہے کہ آپ اس کی تربیت اور تعلیم کا بہترین انتظام کر دیں۔ کوئی باپ اگر یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے بچے کو یار کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو ایک نے اٹھ کر بلڈنگ بنگلہ دے دیا تحفے میں، گاڑی دے دی، پلاٹ دے دیے، اور اس کو کسی ملک کا ویزا دے دیا، اچھا جوڑا کپڑا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ سارے ہدیے حقیر ہیں۔ سب سے وزنی ہدیہ اس کا ہے جس نے اپنے بچے کو بہترین تعلیم اور تربیت دے دی۔ بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے۔ باپ چاہتا ہے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، ماں چاہتی ہے نہیں مجھے تو غیر حافظ بنانا ہے۔ باپ چاہتا ہے بیٹا نمازی ہو، ماں نہیں مانتی۔ دادا کچھ کہہ رہا ہے، دادی کچھ کہہ رہی ہے، گھر کا ماحول کچھ سے کچھ ہو گیا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ گھر کا ماحول بس ایسا ہو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہو۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ سچ بولے تو مجھے سچ بولنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نمازی ہو تو مجھے نماز پڑھنی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ماں باپ کا ادب و احترام کرے تو مجھے خود بھی تو ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہوگا نا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ با اخلاق ہو تو مجھے بھی اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے ہمیں خود بننا ہوگا۔ گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعائیں دینے والے تو بہت ہیں، دعائیں دینے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے
دعاؤں کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین بنے ہیں، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المحدثین ہیں، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الفقہاء ہیں، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ ایسے خادم ثابت ہوئے کہ 10 سال تک کبھی بھی آپ فرماتے ہیں مجھے نہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اس سے پتہ چلتا ہے، وہاں حضرت انس کی تربیت کس طرح ہوئی تھی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 10 سال میں انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ غصہ بھی آئے نا بچوں کو بدعا غصے میں بھی نہ دیں، غصے میں بھی دعا دے دو، غصہ ہی اتارنا ہے نا تو غصے میں دعائیں دے دیں۔ کافی عرصہ پہلے پاکستان میں رئیس الحرمین شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم تشریف لائے، اور ایک جگہ بیان میں ایک جملہ کہا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں بچپن میں شرارتی بہت تھا، تو میری ماں جو ہے وہ مجھ سے بڑی پریشان ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے تنگ آ کر مجھ سے یہ کہا کہ عبد الرحمن چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں مکہ کا امام بنا ہے۔ تو میری ماں نے غصے میں جو مجھے کہا نا کہ اللہ تمہیں بیت اللہ کا امام بنا دے، مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی وہ غصے والی دعا مجھے لگ گئی، آج میں بیت اللہ کا امام ہوں۔ سو اپنی اولاد کو بدعائیں نہیں دعائیں دینی چاہیے، انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائیں گی۔ ایک تیسری چیز یہ کہ اپنا لب و لہجہ نرم رکھیے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور تمام چیزوں میں نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بچہ جب باپ کے کمرے میں جائے تو ایسا نہ لگے جیسے ملزم جج کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہو، بلکہ بچے کو ایک دوست چاہیے۔ اگر کسی نادان دوست کے حوالے ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر باپ تھوڑا نیچے آ جائے، اپنے بچے کا بہترین دوست بھی ہو اور باپ بھی ہو، تو بچے کو ایک سمجھدار دوست مل جائے گا، اس کا مستقبل بن جائے گا۔ بچی کو ایک سہیلی چاہیے، اپنی باتیں وہ اپنی سہیلی سے شیئر کرے گی۔ اب اگر ماں نے اپنا لیول تبدیل نہیں کیا تو کسی نادان کو سہیلی بنا کر وہ اپنی دنیا آخرت خراب کر دے گی۔ اگر ماں تھوڑی اپنے درجے سے نیچے آ جائے اور اپنی بچی کے برابر سہیلی بن جائے تو بچی کو ایک سمجھدار سہیلی مل جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ ایک چوتھی چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ بچوں کے دل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے۔ کیا کمال دکھایا ہے، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم حضرت معاذ اور معوذ کے والدین کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا میری دائیں طرف چھوٹا سا ایک بچہ کھڑا ہے اور بائیں طرف بھی چھوٹا بچہ ہے۔ میں سمجھا کہ میں غیر محفوظ افراد کے بیچ میں آ گیا، مگر اتنے میں اس چھوٹے بچے نے کہا چچا مجھے یہ بتلائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالیاں بکتا ہے۔ آج میں یہ طے کر کے آیا ہوں یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ ابھی یہ چپ نہیں ہوا تھا کہ دوسرے بچے نے بھی یہی کلمات کہے، تو اس کے پیچھے ماں باپ کی تربیت کتنی ہوگی جو بچہ اپنی جان پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے بچے کو، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں دیندار لوگوں کی محبت بٹھائیے۔ آپ حافظ قرآن کا نام عظمت سے لیں، آپ
عالم دین، امام، خطیب، مفتی صاحب، ان کے نام محبت اور عظمت سے لیں، تاکہ بچے کے دل میں یہ بھوک پہ اور پیاس پیدا ہو کہ میں کب عالم، حافظ، مفتی بنوں گا۔ دیکھو کتنی محبت سے میرے ماں باپ اس کا نام لیتے ہیں۔ گھروں کے اندر امام، مؤذن، قاری، اتنے حقیر انداز سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھو بیٹا بڑے ہوگا کیا بنو گے، ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، ڈاکٹر، پائلٹ، ڈاکٹر، پائلٹ۔ کیوں؟ وہ گھر میں عزت دیکھ چکے ہیں، بیل بج جائے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں تو پورا گھر ہل جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں، کہاں بٹھائیں، کہاں عزت دیں، انجینئر صاحب آئیں۔ تو جب آپ گھر میں، اور اگر آگے مسجد کے مولوی صاحب، قاری صاحب، تو بچے کو بولتے ہیں جاؤ بولو ابو گھر میں نہیں ہیں، تو بچے پھر بچے ہی ہوتے ہیں، جا کر بول دیتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو سچ بولیں گے نا وہ۔ اب جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ منظر دکھائیں گے تو کیا تربیت، پھر کیا توقع رکھتے ہیں آپ کہ آپ کے بچے چاہیں گے کہ ہم حافظ بن جائیں، ہم عالم بن جائیں۔ سو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے دیندار طبقے کا نام، عظمت، محبت سے لیں۔ کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، کمزوریاں سب میں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایک آدھی کمزوری مسجد کے امام، مؤذن کی، قاری صاحب کی ہاتھ چڑھ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے آپ اس کو ذلیل کریں۔ ہم تو عرض کیا کرتے ہیں والدین سے کہ بچوں کے سامنے خود بھی نہیں لڑا کرو۔ بچوں کے سامنے باپ کو چاہیے ماں کو عظمت دے، ماں کو چاہیے اپنے شوہر کو عظمت دے، بچوں پر یہ اثر نہ ظاہر کرو۔ پورا دن مائیں ایک ہی جملہ دہراتی رہتی ہیں، کر لے شرارتیں، شام کو ابو آئیں گا نا تجھے پٹواؤں گی، تیری خیر نہیں ہے، شام کو آج یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ باپ شام کو آیا جب بچے سو رہے تھے اور صبح چلا گیا جب بچے سو رہے تھے، جس کی دھمکیاں ماری اس سے ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، اور خود ماں بالکل، جملہ تو اچھا نہیں ہے لیکن ہمارے بقول ایک دوست کے کہ اللہ میاں کی گائے بن کر وہ پڑی ہوئی ہیں۔ بچوں کو یہ نہ تاثر دو کہ یہ ماں کچھ نہیں ہے، سب کچھ باپ ہے، اور باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ماں باپ دونوں کی برابر عظمت بچوں کے دل میں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ مدارس دینیہ میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، ادب، احترام، عزت، نرمی، دعاؤں کا اہتمام، یہ ان مدارس دینیہ میں اس کا اہتمام ہے۔ اس مدرسے کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ اپنے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں، کرتے شلوار میں دیکھ رہے ہیں۔ اس مدرسے کی برکت سے میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس مدرسے کی برکت سے ہمیں اپنے رب کا تعارف ہوا ہے، اس مدرسے کی برکت سے انبیاء کرام کا تعارف ہوا ہے، اس مدرسے کی برکت سے صحابہ کرام کا تعارف ہوا، مدرسے کی برکت سے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، اتقیاء، کتب، ابدال کا تعارف ہوا۔ اس مدرسے نے ہمیں پاکی اور ناپاکی کا طریقہ بتایا، حلال اور حرام کی تمیز سکھائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتلایا۔ مدرسے نے ہمیں چھوٹے بڑی کی تمیز سکھائی، استاد کا مقام بتایا، شیخ کا مقام بتایا، امام مفتی کا مقام بتایا۔ اس مدرسے نے آج اگر ہمارے گھر میں کلمہ گو مسلمان ہے، پیچھے مدرسہ ہے، پیچھے مدرسہ ہے۔ میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں پوری دنیا میں، ایک ساتھی بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے تھے اور ہمیں بھی فخر ہے، پوری دنیا میں تبلیغی جماعت والے گھر گھر ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، ملک در ملک، قریہ قریہ، بستی بستی، اپنی جان، مال، وقت لے کر ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں اور دین عالی کی محنت کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی کا نام مولانا الیاس صاحب، اور مولانا الیاس آپ کو مدرسے نے دیے ہیں، مدرسے نے دیے ہیں۔ خانقاہی نظام میں ایک سے ایک ماشاءاللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کیسے قابل فخر قسم کے پیر طریقت تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، جتنے بڑے بڑے مشائخ کا نام لے لو، پیچھے مدرسہ ہے۔ یہ سب مدرسوں نے دیے آپ کو۔ بلکہ میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غریب بچوں کو اندھیروں سے نکال کر تعلیم کی روشنی دینے والے مدرسے ہیں۔
میں آپ کے محلے کی بات نہیں کرتا ہوں، میرے محلے میں جتنی آپ کی عمارت ہے اس سے بڑے بڑے اسکول ہیں سرکاری، سب خالی پڑے ہوئے، اندر کوئی نہیں، حاضریاں لگ رہی ہیں، ٹیچر گھر میں، تنخواہیں جا رہی ہیں ان کو، اسکول میں کیا کریں، آگے بچے ہی نہیں ہیں، جو ہیں تو کلاسوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ سرکاری اسکولوں کا حال ہے۔ اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں تعلیم ہے، مگر تعلیم نمبر 2، تجارت نمبر 1، وہاں پہلے تجارت ہے۔ میں آج یہ کسی محفل میں عرض کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست نے، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ اپنے بچے کو مری لے کے ایک اسکول میں داخل کرنے کے لیے داخلہ ہو گیا، داخلہ فیس 1 لاکھ روپے، مجھے ماہانے کا پتہ نہیں کہ ماہانہ کتنی دے رہے تھے۔ 1 ہفتہ بچہ وہاں رہا اور اس کے بعد بھاگ کے واپس آ گیا کہ میرا وہاں دل نہیں لگا، لاکھ روپیہ گیا اس کو۔ اب بھی 4,000 5,000 10,000 کوئی معنی نہیں رکھتے، اور اتنی فیسیں لینے کے بعد بھی یہ کم ہیں، کیونکہ 20-25 ہزار والے الگ ہیں، 50 ہزار والے اسکول الگ ہیں۔ غریب کے اب آپ دیکھو تعلیم کے ساتھ ناانصافی دیکھو، یار بچہ تو مسلمان کا ہے نا، ہے تو پاکستانی، مستقبل کا معمار ہے یہ۔ آج کے بچے، آج کے نونہال، کل کے انجینئر، آپ یہ تو نعرہ بھی لگاتے ہو، مگر اس کے باوجود آپ نے تعلیمی نظام میں امتیازی سلوک برتا ہوا ہے۔ یہ جرت، شجاعت، دلیری، اعتماد آپ نے ان بچوں میں دیکھا؟ مگر کیا کوئی اسکول ہے اس ادارے میں، اس علاقے میں، جو ان کی ان صلاحیتوں کے مطابق ان کو تعلیم دے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ غریب کے بچے کا تعلیمی نصاب الگ ہے، مالدار کے بچے کا تعلیمی نصاب الگ ہے۔ ہمارے پاس مدرسوں میں ہم کہتے ہیں جی میٹرک پاس ہونا چاہیے بچہ، ہم اولا میں داخلہ جب دیں گے، جی یقین جانیے بچے اولا میں آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بیٹا یہاں بیٹھ کر درخواست لکھو، میٹرک پاس بچہ اردو میں درخواست ڈھنگ کی نہیں لکھ سکتا، اور مالدار کا بچہ KG1 میں انگریزی بول رہا ہوتا ہے۔ یہ انصاف صرف دینی مدارس میں آپ کو نظر آئے گا۔ کروڑ پتیے کا بچہ ہے وہ بھی شرح جامی پڑھ کے ادھر امتحان دے گا، اور چوکیدار کا غریب کا بیٹا ہے وہ بھی شرح جامی پڑھ کر وفاق کا امتحان دے گا۔ اگر پرچے میں کچھ لکھا ہوا اس نے، اس کو بھی اتنے ہی نمبر ملیں گے جتنا کہ غریب کے بچے کو ملیں گے، کوئی فرق دونوں میں نہیں ہوگا، دونوں کی ڈگری ایک جیسی، دونوں کی تعلیم ایک جیسی۔ آپ اس چھوٹے سے ایریے میں یہاں رہتے ہو، یہاں پر اگر آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو ڈگری جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ لاہور اور جامعہ عثمانیہ پشاور والے کو ملے گی، وہی ڈگری جامعہ تمیم داری والے کو بھی ملے گی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے پنجابی، پٹھان، بلوچ، کشمیری، گلگتی، سب عرب و عجم جمع کر دی ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور یہ معصوم بچے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہاں ایسے تیار ہو گئے ہیں؟ بہت محنت، اگر ایسے ہی تو آپ تیار کر لیجئے، اپنے کسی بچے کو صرف سورہ فاتحہ یاد کرا کے استاذ کو چیک کرا لو، پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا میرے بچے کو نا تمہارے استاد نے مارا ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا، آپ کا بچہ ہمارا بچہ، ایسی بات نہیں ہے، غلط کیا اس نے۔ میں بات نہیں کیوں مارا ہے؟ تو غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ تو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کیا تنخواہ لیتے ہو؟ کہنے لگا 8,000، 8-10 سال پرانی بات۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو 10,000 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا کام صرف اپنے ایک بچے کو پڑھانا ہوگا، صرف پڑھا لو گے؟ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر جو کر رہے ہیں ان کی قدر کرو، جاؤ۔ یہ ان اساتذہ کا کمال ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو کیسے نکال رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس علاقے میں مولانا فضل سبحان صاحب یکتا ہیں، مگر ماشاءاللہ انہوں نے کیسی ٹیم اپنی تیار کر رکھی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں امت مسلمہ کا بہت قیمتی سرمایہ بلا مبالغہ مولانا فضل سبحان زیرہ مجدو کو سمجھتا ہوں، اور ہمیں جن شخصیات پہ فخر ہے ان میں سے اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے۔ اور آپ کو مدرسے کی بعد میں مبارک ہو، مولانا فضل سبحان آپ کے پاس ہیں، اس کی پہلے مبارک۔ کتنے ہی
علاقے محلے آج للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم کتنا کام کر لیتے. میں بہار کالونی کے دوستوں کو مبارکبادی کے ساتھ ساتھ عرض کروں گا کہ قدر کر لو. اہل محلہ کے لیے واللہ العظیم اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. آپ کے بچوں میں، کچھ لوگوں کے بچوں میں ٹی وی میں کشتی دیکھ کر دلیری پیدا ہوتی ہے، کچھ میں نسلاً بعد نسلاً دلیری پائی جاتی ہے. یہ نسلی دلیر ہیں، ٹی وی دیکھ کر نہیں دلیر بنے. کاش کہ ان کی یہ صلاحیتیں اور ان کی یہ شجاعت اور دلیری کو وصول کرنے والا کوئی ہو. اللہ نے وہ بندہ آپ میں بھیج دیا ہے. ایک ہی چھت کے نیچے دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا حسین امتزاج، اس کا مشاہدہ آپ خود کر چکے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں عرض کروں گا مدرسے کا دایاں بازو بنو. مولانا کے دماغ میں اتنے عزائم ہیں نا، اگر وہ اپنے عزائم سارے یہاں رکھ دیں آپ کہو گے پاگل لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ایک وقت آئے گا آپ اپنی آنکھوں سے وہ سارے عزائم کا وجود بھی دیکھ لو گے، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم ساحل پہ کھڑے سوچتے رہیں اور وقت ہم سے چلا جائے. اس لیے ان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ. یہ جتنے عروج پہ جائیں گے نام آپ کا روشن ہوگا، یہ جتنی ترقی کریں گے عزت آپ کی ہے. ان کا بھی سرمایہ آپ لوگ ہو. پشاور میں ایک دفعہ گئے واپس آ گئے، لاہور میں 2 دن گزارے واپس آ گئے، پنڈی میں 4 دن رہے واپس آ گئے، سندھ میں 2 دن گئے واپس آ گئے. وہ سرمایہ وہ نہیں، آپ ہو جن میں رہتے ہیں. یہ اس لیے آپ کو ان کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے. اور اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بچوں کے اعتبار سے خود کفیل بنایا ہوا ہے. ایسے محلے ہیں جہاں 1-2 کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لوگ ترستے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں 15-20 ایک ایک گھر سے اللہ پاک برآمد فرما رہے ہیں. بنگلہ دیش میں ایک تبلیغی جماعت گئی نا، تو انہوں نے ایک گھر میں بیل بجائی، اندر سے 35 بچے باہر آ گئے. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ کہیں اور سے آگے نہیں، سب یہیں کے ہیں. کہا یار ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، جماعت نہیں مل رہی، تو ایک گھر سے ہی جماعت پوری دے دو، کون سی تم نے حاضری لینی ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے الحمدللہ. اور حدیث میں آتا ہے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دے، میں قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. آپ وہ لوگ ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہو کہ اللہ نے آپ کو خوب بچے دیے ہیں، مگر ان کی تربیت اور تعلیم ضروری ہے. کیا خیال ہے اگر ایک آدمی محلے میں اس کے 100 بچے ہیں، سارے بدماش ہیں، تو لوگ اس کو مبارکبادیاں دیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کے 100 بیٹے بدماش ہیں، پورے گھر کا پورے محلے کا سکون برباد کیا ہوا ہے؟ یا اس کو مبارکبادیاں دیں گے جس کے بچے 2 ہی ہیں مگر قابل رشک اور قابل فخر زندگی ہے؟ بچوں کی صرف تعداد بڑھانی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو. پھر بچے 2 ہی اچھے جس میں تعلیم اور تربیت کا پہلو غالب ہو. کیا ہی خوبصورت جملہ ہوگا کہ اللہ نے اولاد بھی خوب دی، تعلیم اور تربیت بھی خوب ہونی چاہیے. آپ ان مدرسوں کا دایاں بازو بنیے. دین دشمن طاقتیں جو کچھ بھی کہتی رہیں، آپ نے کسی سے متاثر نہیں ہونا. میں ابھی ایک محفل میں یہ بات عرض کر کے آ رہا ہوں کہ ساری پورے ملک کی کروڑوں کے حساب سے کرنسی جدید ٹیکنالوجی پہ خرچ ہو رہی ہے، اسکول کالج یونیورسٹیوں پہ خرچ ہو رہی ہے. مال کیا تیار ہوا ہے؟ ہم آج بھی عصری علوم کے اعتبار سے، جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے 133ویں صف میں ہیں. 132 ملک ہم سے آگے ہیں. بقول ہمارے مولانا سید یوسف صاحب زیدہ مجدو کے کہ ہم 133ویں صف میں ہیں، 132 صفیں ہم سے آگے ہیں جہاں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور یہاں حکومت کا کوئی پیسہ نہیں. کمال یہ ہے کہ مدرسے والے بھی کچھ نہیں مانگتے. آپ میں درد دل رکھنے والے لوگوں کی دعاؤں سے اور تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے. جن لوگوں نے مدرسوں پر اعتماد کیا اور مدرسوں کو پیسہ دیا، بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، الحمدللہ ہم نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا. آپ نے دیے بھی کتنے، جتنے دیے ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ خود کھا گیا، گاڑیوں پہ پھر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. ہاں سارے الزامات سر آنکھوں پہ، ہم ان کو بھی قبول کر لیں. اس کے باوجود بھی الحمدللہ آپ کے دیے ہوئے تعاون پہ ہم نے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. عصری علوم کے اعتبار سے
جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہمارا ملک 133ویں صف میں ہے، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے ہمارا وطن عزیز پہلی صف میں کھڑا ہے، الحمدللہ پہلی صف میں۔ اور اس پہ ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا قاری حنیف جندری صاحب زیدہ مجدو سعودی عرب سے اعزازی شیلڈ وصول کر چکے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ اور تعلیم کے ماہرین تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ شیلڈ ان کے مدرسے خیر المدارس میں باہر دفتر میں لگی ہوئی میں خود دیکھ کر آیا ہوں، آپ بھی دیکھ لو جا کر۔ یہ میں نے ایسی بات نہیں چھوڑ دی، حقیقت ہے۔ سو عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدارس کو بوجھ نہ سمجھو۔ اللہ کی قسم، اگر محلے کی ضرورت ڈاکٹر، انجینئر، مستری، مزدور ہے تو محلے کی ضرورت مدرسہ بھی ہے، مولوی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے۔ یہ بھی بوجھ نہیں۔ آج اگر اعلان ہو جائے کہ اس سال مساجد میں قرآن سنانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ حفاظ پیش کریں گے، مدرسہ کوئی نہیں پیش کرے گا، کتنی مسجدوں میں تراویحیں ہوں گی خود سوچ لو۔ یہ ان مدرسوں کی برکت ہے کہ ہمیں ہر مسجد میں نہیں، اب مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، حفاظ زیادہ ہیں۔ وہ جگہیں جہاں پر آج تک بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، مگر حافظ قرآن بچہ بچی وہاں موجود ہے۔ ان مدارس نے وہاں تک پہنچایا ان بچوں کو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان مدارس کو بوجھ نہ سمجھیے، یہ بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ معصوم بچے، میں راول پنڈی میں ایک دفعہ تھا، ہم نے کسی جگہ فجر پڑھنی تھی، دوسری جگہ سحری کے ٹائم میں نیچے اترا، سخت سردی تھی، معصوم بچوں کو میں نے دیکھا وضو کر رہا ہے اور نماز پڑھ کے قرآن پڑھنے بیٹھ گیا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے قرآن شروع کرنے والا بچہ رات عشاء تک، یہ تعلیم یافتہ نہیں، بوجھ ہے۔ اور جو 11 بجے اٹھیں اور بغیر وضو کے کتاب لے کر کالج پہنچ جائیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ ظلم ہوگا، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی۔ ہمیں چاہیے مدارس کا دایاں بازو بنیں، ان کی پشپنائی کریں، اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں۔ آپ نے بہت توجہ سے میری گزارشات کو سنا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ایک رائے ہے کہ جو حضرات جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، ذہن بناؤ کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی کے اپنے وسائل نہیں ہوتے، مگر الدال علی الخیر کفاعلی، دوسروں کو متوجہ کرتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے۔ 6000 تنخواہ لینے والے آدمی نے میری مسجد میں نیچے پورا واٹر ٹینک بنایا ہے، اور اس کا سارا سریا سیمنٹ بجری اس نے دی ہے، جس پر 3-4 لاکھ روپیہ آج سے 20 سال پہلے خرچ ہوا ہے، اور دیا کس نے؟ جس کی تنخواہ 6000۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی خرچ کرنے کے لیے مالدار اللہ بنائے۔ اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ دین کے لیے استعمال ہو جائیں، اس کے لیے دعا بھی کرو۔ اور امام صاحب سے، مولانا فضل سبحان صاحب زیدہ مجدو سے مل کے پیشکش آپ کو خود کرنی چاہیے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروں۔ ان معصوم بچوں کی قدر کر لو۔ ان کے لیے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ دینی ماحول میں رہ کر یہ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ایک ہی چھت کے نیچے دونوں چیزیں ملیں گی تو یقین کرو یہ بچے محفوظ رہیں گے۔ ہم انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، انگریزی ثقافت کے مخالف ہیں۔ ایسا نہ ہو بچہ منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بولنا جانتا ہو، لیکن یہ کہ اندر سے ایمان سے خالی ہو جائے۔ اپنے بچوں کے ایمان کو بچاؤ، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔